very warm welcome to News at Faria Adrees. Chief Justice of Pakistan काजी फायज ईसा ने चंद हफ्ते कबल 8 फरवरी को आम इंतखाबात के इनेकाद को पत्थर पर लकीर करार दिया था. अब लगता ही है कि ये अल्फाज शायद हकीकत का रूप धारने जा रहे हैं और मुल्क इंतखाबात की जानिब बढ़ रहा है. आज नवाज शरीफ ने मरीम नवाज के हमरा लाहौर में इलेक्शन रैली में शिरकत की, जिसमें अवाम की बड़ी तादाद मौजूद थी. नवाज शरीफ 21 अक्टूबर के जलसे के बाद ज़्यादा अवामी इज्तिमात में नज़र नहीं आ रहे थे, उस पर सवालात भी हो रहे थे, मगर आज की रैली उनकी अवामी राब्ता मुहिम का बाकायदा आगाज़ कह सकते हैं हम लोग. एक जानिब इलेक्शन की तारीख करीब आ रही है तो दूसरी जानिब आज पंजाब हुकूमत ने सूबे भर में दिफा 144 नाफिज कर दी है, जिससे नए सवालात खड़े हो चुके हैं. इलेक्शन से कबल अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग ने कुछ अरसे पहले गैलप के होने वाले सर्वे को कोट किया है और उसकी जो रिजल्ट्स हैं उनके बारे में एक डिस्कशन भी की है. उस पर हम एक नज़र डालते हैं. इस सर्वे के मुताबिक जो कि गैलप ने किया था, अवामी मकबूलियत में बानी तहरीक इंसाफ को नवाज शरीफ पर बरतरी हासिल है. नवाज शरीफ की माशी कारकर्दगी दीगर जमातों के मुकाबले में बेहतर रही है. बानी तहरीक इंसाफ 57% मकबूलियत के साथ पहले नंबर पर हैं. नवाज शरीफ 52% की मकबूलियत के साथ दूसरे नंबर पर हैं. गुज़िश्ता 6 माह के दौरान नवाज शरीफ की मकबूलियत में 36% इजाफा हुआ है. इसे क्लियरली शोज कि वापसी के बाद PMLN ने यकीनन गेन किया है पॉपुलैरिटी ग्राफ में. लेकिन क्योंकि इलेक्शन अब कुछ ही दिन दूर हैं, ये किस तरीके से मटीरियलाइज होगा ये एक सवालिया निशान है. इलेक्शन में तहरीक इंसाफ के बल्ले का निशान न होने की वजह से बड़ी तादाद में आज़ाद उम्मीदवारों की कामयाबी का इम्कान है. इस वक्त सब सियासी जमातें आज़ाद उम्मीदवारों को अपने साथ मिलाने के दावे करी हैं. क्या ये स्ट्रैटेजी है कि लोगों को कंफ्यूज किया जाए या एक्चुअली अंदरूने खाना ये बातचीत हो रही है? लेट्स वॉच दैट. पीपल्स पार्टी ने आज न्यूयॉर्क में मैदान सजाया. बिलावल भुट्टो ने एक बार फिर नवाज शरीफ को तनकीद का निशाना बनाया. ये भी देखिए. हमारे बेचारे जो PTI का कारकुन है ना, वो अगर समझते हैं कि मुश्किल दिन खत्म हो गए हैं, मियां साहब अगर चौथी बार बना तो जो इंतकाम वो लेगा आप लोगों को अंदाजा ही नहीं. इनका सियासत तशद्दुद की सियासत है. बड़े मियां को मौका ही नहीं दिया गया कि वो खुद इंतकाम करे. वो इंतकाम लेगा, वो इंतकाम उस बेचारा सुपरिंटेंडेंट से लेगा. उस सुपरिंटेंडेंट से लेके जो जज साहिबान, जो सियासतदान, जो सियासी कारकुन और जो इदारे के लोग, वो इंतकाम तो लेगा. ये इसका आदत है. हमारे साथ फॉर्मर मिनिस्टर फैसल वाडा मौजूद है. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम. सबसे पहले तो PIA की फ्लाइट टाइम पे जाने लगी है, फिर इलेक्शन होने लगे हैं. बहुत शुक्रिया आपका. देखिए जी, मैंने तो उसकी कॉन्टेशन आप पे छोड़ दी है. ये ज़रूर मुझे लग रहा है कि PIA के जहाज़ का एक इंजन स्टार्ट हो गया, दूसरे इंजन पे काम हो रहा है. अब उसके अंदर PIA की जो पास्ट परफॉर्मेंस है उसके तहत तो आप अपना तज़किया दे सकती हैं. मैं तो उधर तक ही रहूँगा. So you're still not sure? I said it's PIA, everything needs to be connected with PIA flight. So let's see. लेकिन कैंपेन थोड़ी शुरू हुई है, बहुत लेट शुरू हुई है, लेकिन शुरू हो गई है. हो गई शुरू. आपको क्या लग रहा है? मुझे तो ग्रोसरी स्टोर के अंदर शॉपिंग लग रही है. आपने देखी है पिछले इलेक्शन ऐसे हो रही थी कैंपेन तब? नहीं, देखिए उस वक्त एक पॉपुलर वेव थी. एक जो 75 साल से हमें पहले ही पता होता है कि अदालत जिस तरफ डायरेक्शन दे देती है उसकी बारी आ रही होती है. लेकिन क्योंकि उस वक्त हमारी पॉपुलैरिटी थी, चेयरमैन साहब की बहुत ज़्यादा ओवर पॉपुलैरिटी थी, तो उसके अंदर वो चीज़ दब गई. तो उस वक्त भी इलेक्शंस शफाफ नहीं थे, उससे पहले भी नहीं थे. 75 साल में ना थे, ना होंगे, ना आगे कभी होंगे. तो कोई नई चीज़ हम क्यों करने जा रहे हैं कि जी बहुत ट्रांसपेरेंट होने जा रहे हैं? जब से पाकिस्तान बना है कब से कभी से उससे ट्रांसपेरेंट हुए भी नहीं और ना कभी होंगे ज़िंदगी में. तो क्लैरिटी रखनी चाहिए ना हमको. लेकिन इस मुल्क के अंदर मुर्दे का वोट डलता है, काउंट होता है. उस मुल्क में अभी बातें करी थर्ड वर्ल्ड. लेकिन उम्मीद तो रख सकता है इंसान, कोशिश तो कर सकता है कि बेहतर डेमोक्रेसी बनाए पाकिस्तान को और एक्सेप्ट कर ले. बट चलो ये फिलोसॉफिकल डिबेट हो जाएगी. कमिंग टू व्हाट बिलावल भुट्टो सेड. बिलावल भुट्टो ने एक पूरा अब एक कैंपेन ट्रेल दिया है जिसमें वो मुसलसल PMLN को तनकीद का निशाना बना रहे हैं और अपने आप को थोड़ा थोड़ा अटैच कर रहे हैं PTI के वोटर के साथ. ये कैसी स्ट्रैटेजी? देखिए, PTI का तो एक्चुअली बड़ा वोटर कहीं नहीं जाएगा, किसी को वोट पार्टी की तरफ किसी की तरफ नहीं जाएगा. नंबर 1. नंबर 2 ये कि PTI तो है ही नहीं मौजूद अब. नंबर 3 ये कि एक ही जगह के ऊपर 4 वो क्लेम करेंगे हम PTI हैं.
پلس پی ٹی آئی نے خود بھی کنفیوژن کریٹ کر دیا کہ ہم آخری ٹائم پہ بھی چینج کر سکتے ہیں. تو پبلک کو ووٹ دینے سے پہلے ہی کنفیوز کر دیا کہ اے کو اگر ووٹ دو گے تو ہم تبدیل کر دیں گے, بی کو لے آئیں گے. تو پی ٹی آئی نے تو یہ اپنے ہاتھ سے اٹھا کے ٹرے ایکسیڈنٹ کر کے نواز شریف صاحب کی جھولی میں ڈالی ہے یہ پوری گیم. لیکن سپریم کورٹ نے بلہ لیا ان سے. دیکھیں میری بات سنیں, میں تو پھر اگر آپ وہیں شروع کریں گے تو میں تو وہیں آ ہی رہا تھا کہ میں تو چاہتا ہوں کہ جو 141 نمبر پر ہیں وہ 1 نمبر پر آ جائیں. اور دوسرا یہ کہ مجھے تو میری تو وہیں سے بات شروع ہوگی, مجھے تو بھٹو صاحب زندہ چاہیے, مجھے تو 14 سال زرداری صاحب کے واپس چاہیے, مجھے بی بی کی شہادت کے قاتل چاہیے, مجھے عمران خان کی حکومت کو پابند کر کے گرانے والے چاہیے, سنڈے کے دن دکان کھولنے والے چاہیے, مجھے نواز شریف کو اوور دا کاؤنٹر پیسے نہ لینے پہ نااہل کرنے والے چاہیے, پھر ان کو باہر بھیجنے والے چاہیے اور پھر لانے والے چاہیے, مجھے نسلہ ٹاور گرانے والے چاہیے اور کانسٹیٹیوشن ٹاورز نہ گرانے کی وجوہات چاہیے, مجھے ارشد شریف کے قاتل چاہیے, مجھے فوج کی تنصیبات اڑانے والوں کو کے سسپینڈ کرنے والے لاز کے جواب چاہیے, مجھے ریکارڈ ایکٹ کے اندر اربوں ڈالر کا جو نقصان ہوا ہے کسی کی وجہ سے اس سے اربوں ڈالر واپس چاہیے, مجھے وہ بے گناہ بچے جو گھروں کے باہر ہیں نسلہ ٹاور کی وجہ سے ان کو گھر چاہیے, مجھے واپس ان کے گھر دیکھنا چاہیے, مجھے جو لڑکی کو قتل کر کے اس کے سر کا فٹ بال بنایا گیا اس کے قاتل کو سزائے موت اور پھانسی کے پھندے پہ میں دیکھنا چاہتا ہوں. جو یہ صادق امین کا سرٹیفکیٹ دیتے ہیں اور ان کے اوپر اپنے ایلیگیشن ہوتے ہیں ان کا احتساب دیکھنا چاہتا ہوں, ان کے بچوں کی ویلی ڈیلنگ کا احتساب دینا چاہتا ہوں, ریزگنیشن کر کے واپس ساری فیسلٹیز کو اویل کرنے والوں کو احتساب دیکھنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ جو پاکستان میں 75 سال سے ہو رہا ہے وہ آگے نہ ہو, وہ ہے عدل کا نظام. So you want reformation in judiciary? اور جو آپ نے کرایہ دار کو گھر میں رہنے کی اجازت دی ہے اور مالک مکان کو کئی سالوں تک ملک سے باہر رہنے کی, وہ یتیم ہو جاتے ہیں, بیوہ ہو جاتی ہیں, گھر نہیں ملتا. جو جیب کترا ہے وہ ٹرائل کے لیے انتظار کرتا رہتا ہے اور سزائے عمر قید کی سزا بھی پار کر جاتا ہے کیونکہ اس کے پاس رسائی نہیں ہوتی. آپ کے پاس جو 780 لوگ ادویات نہ ہونے کی وجہ سے جیلوں میں مر گئے, مجھے ان کا احتساب چاہیے. جو کینسر کا پیشنٹ پرائیویٹلی مانگ رہا تھا کہ میں اپنا علاج کرا لوں, جب تک اس کی باری ہے وہ مر چکا تھا, مجھے اس کا احتساب چاہیے. مجھے اس بیوہ کی آنکھ سے آنسو واپس چاہیے کیونکہ وہ غربت کی لکیروں کے نیچے چل رہی ہے. وہ بچہ جو چپل کے بغیر چل رہا ہے, جو ایجوکیشن نہ ہونے کی وجہ سے اچھے اور برے کی تمیز نہیں ہے, جو روٹی مجھے پی آئی اے کو برباد کرنے میں اس کو اسٹے آرڈر دینے والوں کا احتساب چاہیے. مجھے اسٹیل مل کے اندر ناانصافی اور احتساب چاہیے. مجھے یہ سب احتساب اور انصاف کون دے گا؟ اور کیا ہم تاریخ میں یہ کہہ کے نکل جائیں گے کہ اس کی غلطی تھی, یا تاریخ سے ہم سیکھ لیتے ہیں؟ تو مجھے پھر میں شروع کروں گا بھٹو صاحب کی زندگی ہونے سے کہ کس کے تحت کسی کو آپ اس کی پگڑی اچھال دیتے ہیں, کس کو آپ صادق اور امین بنا دیتے ہیں, کس کو آپ صادق امین سے واپس مدت پوری ہونے کے بعد آپ آرڈرز ریورس کر دیتے ہیں. ہر چیز کا جواب آپ کو ملے گا. اگر آپ بیل نہیں دیں گے اور کوئی طاقتور آدمی آپ کے بٹھا کے مدار پاکستان پہ لے جائے گا تو سوال اس سے ہوگا. جب بیل بھی آپ دیتے ہیں, جیل بھی آپ دیتے ہیں, کوالیفائی بھی آپ کرتے ہیں, ڈسکوالیفائی بھی آپ کرتے ہیں, سب کچھ تو آپ کرتے ہیں, تو پھر آپ ملک چلائیں. اوکے, دیٹس ویری ویری ان ڈیٹیلڈ انالیسز آپ نے جو ابھی دیا ہے. لیکن کمنگ ٹو واٹ یو ہیو بین ڈوئنگ, آپ کی ملاقات ہوئی آصف زرداری صاحب سے, اس سے ایک اسپیکولیشن ہوئی بہت زیادہ کہ شاید آپ پیپلز پارٹی جوائن کریں, لیکن آپ نے نہیں کی. سو آپ نے بہت ساری ڈیمانڈز رکھی ہیں آن ٹیبل یا خواہشات رکھی ہیں, وہ کسی طرف سے ہی ہوگی, کسی وے فارورڈ سے ہی ہوگی. اس کے لیے آپ کو کوئی پولیٹیکل ڈسکورس, کوئی پولیٹیکل پارٹی جوائن کرنا پڑے گی. ہاؤ ڈو یو پلان ٹو ڈو دیٹ؟ دیکھیں, آپ اپنی کہتے ہیں نا قطرہ قطرہ پہاڑ میں سوراخ کر دیتا ہے, تو جب تک اللہ نے سانس دی ہوئی ہے آپ کریں گے اپنی کوشش. دوسرا یہ کہ دیکھیں, جہاں تک زرداری صاحب کی بات ہے کہ زرداری صاحب سے میری کوئی ذاتی دشمنی تو ہے نہیں, ٹھیک ہے, نہ میری نواز شریف صاحب سے, ہمارا سیاسی اختلاف ہے, اور مجھ سے زرداری صاحب نے کوئی ایسی بات نہیں کی جس کے اندر مجھے وہ کہیں کہ تم کرٹیسائز کر رہے ہو تو مجھے مسئلہ ہے, نہیں کر رہے ہو تو مجھے, میرے سے کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. اور پلس انہوں نے کہا کہ ایکسپائرڈ والی بات کے اوپر انڈورس کہ تمہارے جیسے ینگسٹرس کو یا میرے بیٹے کی طرح لوگوں کو آگے بڑھنا چاہیے. تو آف کورس ٹھیک ہے, کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے بلاول بھٹو کی بات سے ایگری نہیں کیا تھا. دیکھیں ہر آدمی چاہتا ہے, اور دیکھیں پلس یہ کہ میرا سب سے جو ریلیونٹ چیز ہے وہ یہ کہ دیکھیں مجھے تو انہوں نے بیٹے جیسا کہہ دیا, بیٹا کہہ دیا, تو اس سے بڑا منصب کیا ہو سکتا ہے؟ تو واٹ کین ہی آفر می اینڈ واٹ کین آئی ایکسیپٹ, ٹھیک ہے. تو میرا تو بڑا کلیئر اسٹانس ہے کہ جو میری تنقید ہے, میری آئیڈیالوجی ہے, اچھا کام کریں گے, جو بھی اچھا کام کرے گا اس کی اچھی ہائی لائٹ کریں گے, جو نہیں کریں گے
ان کی اور کیا بات کریں گے. اس کے علاوہ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ پہلا الیکشن ہونے جا رہا ہے جس میں پی ٹی آئی کو مائنس کرنے کے بعد یہ بہت انٹرسٹنگ الیکشن بننے جا رہا ہے. کیونکہ ایک تو یہ کہ نون لیگ اکیلی اس ریس میں بھاگ رہی ہے, اس میں بھی دوسرے تیسرے نمبر پہ آ رہی ہے, نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ اس الیکشن کا بہت مزیدار اینٹیسپیشن جو ہے, جو آپ کے آگے پروگرامز کے اندر میں نے انالیسز رکھے ہوئے ہیں, وہ یہ کہ الیکشن ہونے کے بعد جو منظرنامہ بننا ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. مطلب الائنس کا دیکھیں آزاد کی تو بقرہ عید کی طرح منڈی لگے گی, ٹھیک ہے. اور آزاد ہی میں نے آپ کو کہا تھا سال ڈیڑھ سال سے میں کہہ رہا ہوں کہ آزاد بہت ٹھیک ہے جی, بالکل کہہ رہے ہیں. سو وہی اب نظر آ رہا ہے آپ کو, اور آپ جو کہتے ہیں وہ ٹھیک ہوتا جا رہا ہے. اللہ نے عزت رکھی ہوئی, اللہ تعالیٰ انفارمیشن ہے, ایجوکیٹڈ گیس ہے. دیکھیں جی کچھ انفارمیشن ہوتی ہے, کچھ انالیسز ہوتے ہیں, کچھ آپ غلطیوں سے اسیس کر لیتے ہیں کہ اس آدمی کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. سو آپ کتنے آزاد جیتیں گے یہ بتا دیں اندازاً. دیکھیے میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کتنے نہیں جیتیں گے, یہ تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کتنے نہیں جیتیں گے, ٹھیک ہے. مطلب کون نہیں جیتے گا, بٹ دیکھیے میں آپ کو صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ کوئی بھی سمپل میجورٹی نہیں بنا سکتا. پر آزاد بڑی تعداد میں جیتیں گے آپ نے یہ کہا. آزاد ہی ڈائریکشن بنائیں گے, اور اس کے اندر یہ ہے کہ آزاد جو ہے اس کی منڈی لگتی ہے. لیکن آزاد اپنا ایک فارورڈ بلاک بھی تو بنا سکتے ہیں, کوئی اور قسم کا. اس ملک میں جب آپ کی عدالتیں اشارہ کر دیں اور بیوروکریسی کا منہ دوسری طرف چلنا شروع ہے تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کون آنے والا ہے. سو اٹ ول بی اے PMLN گورنمنٹ. دیکھیے ابھی تو بہت کچھ ہونا ہے, تو وہ ہم رکھ دیتے ہیں اگلے پروگرام پہ. آپ کا انالیسس وہ میں آپ ہی کے شو میں کر دوں گا. آپ کا دل کیا چاہ رہا ہے بیفور ٹائم. چلیں اپنی خواہش بتا دیں کہ یو وڈ رادر ہیو دس گورنمنٹ. چلیں ہوگی نہیں, ایک خیال. دیکھیے میں تو یہ خیال چاہتا ہوں کہ جو 141 نمبر پہ وہ 1 نمبر پر آ جائے اور 1 نمبر چیزیں ہو جائے اس ملک کے اندر, تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. نہ کوئی انٹرفیئر کرے گا, نہ ایکسپائرڈ لوگ ہوں گے, عدل کا انصاف آ جائے گا, سزا اور جزا کا ڈر ہو جائے گا. اگر آپ میری اور خواہش پوچھیں گی تو میں نے کہا تھا اگر مجھے کبھی زندگی میں اقتدار ملا تو 5000 آدمی میں ٹانگ دوں گا سڑک کے اوپر. اب میں کہتا ہوں 15000 آدمی ٹانگوں گا, کیونکہ ہر شعبے سے لینا پڑے گا. ٹانگنے والوں کی تعداد بہت ہو گئی ہے. کیپٹل پنشمنٹ پہ آپ کو پتہ ہے دنیا میں بہت تنقید ہوتی ہے. دیکھیں میں آئی ریئلی ڈونٹ کیئر واٹ پیپل تھنک اینڈ واٹ دا ورلڈ تھنک. میں تو آپ کو آپ نے خواہش بتائی تو میں نے آپ کو بتا دی. اب اگر آپ کیپٹل پنشمنٹ کی بات کریں تو پھر تو آپ اس ملک کے اندر تو آپ نے دیکھا ہے بے گناہ کو پھانسی بھی چڑھا دیتے ہیں, اور پھانسی دینے والے کو آپ کیپٹل پنشمنٹ لے آتے ہیں. پھر آپ ڈیموکریٹک سسٹم کی بات کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں ڈیموکریسی, آئین اور قانون کی بات ہم کریں گے, تو پھر جنہوں نے شب خون مارا ہے پنجاب اور KPK کی ڈیلے کر کے, تو ادھر بھی کچھ ہمیں نظر دکھا دیں گے کانسٹیٹیوشن ہمیں کیا کہتا ہے اور قانون اس کے اندر ہمیں کیا کہتا ہے. دیکھیں مجھے تو آئین اور قانون, نظام عدل, اگر روٹی کپڑا مکان, تعلیم, ہسپتال, گٹر کے ڈھکن, بجلی سے نہ مرنے والے بچے, ایک صاف ستھری چیز دے دیتا ہے اور نوکریاں دے دیتا ہے, بجلی کے بل بھرنے کے پیسے دے دیتا ہے, ٹھیک ہے, میرے لیے ایکسیپٹیبل ہے. بٹ اگر مجھے آئین اور قانون اور عدل کا انصاف یہ سب کچھ نہیں دے رہا تو میرے لیے بیکار ہے. میں تو بڑا کلیئر ہوں. ایک بات آپ نے کلیئرلی کی ہے کہ یو تھنک فارمر پریزیڈنٹ زرداری ول بی دی نیکسٹ پریزیڈنٹ. دیکھیے میں تو اپنا پولیٹیکل انالیسس دے رہا ہوں. میں نے اس میں کہا کہ مجھے ان کی تصویر نظر آ رہی ہے. اللہ کرے کہ جو میں ساری باتیں کر رہا ہوں وہ تو اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ پیپلز پارٹی اور PMLN الائنس کی گورنمنٹ. دیکھیں اگر تو آپ نے اس نظام کو 6-7 مہینے چلانا ہے تو پھر تو نہیں ہوگا الائنس. اگر آپ نے اس کو ذاتی طور پہ 24-25-26 مہینے چلانا ہے تو وداؤٹ زرداری صاحب اٹس امپاسبل. ٹھیک ہے جی, تو پھر PDM 2 بنے گی. یا 5 مہینے چلے گا یا 24-25 مہینے چلے گا نہیں, لیکن تو آپ کو PDM 2 تو بنانی پڑے گی نا. شارٹ آف PDM 2 یہاں کوئی چیز نہیں ہے اگر آپ نے نظام کو چلانا ہے 2 سال. سو یہ جو ابھی کیمپیننگ ہو رہی ہے ایک دوسرے کے ساتھ خلاف باتیں ہو رہی ہیں, یہ صرف کئی سالوں سے آپ دیکھتے ہیں فار دی میڈیا. دیکھیں میڈیا بھی بائی نہیں کر رہا نا ووٹر بائی کرتا ہے. سب کو پتہ ہے ہم نے والا ہم پیارا سارے ہوتے ہیں. اور کون سی پارٹیاں ڈفرنٹ نکلی. دیکھیں PTI نے اسٹیٹس کو توڑا تھا, 3rd پارٹی آپشن نہیں تھی, 2 پارٹی سسٹم کو بریک کیا تھا, PTI نے اٹھا کے سب کچھ دے دیا. جو دشمن نہیں کام کرتا تھا خود کام کر بیٹھے. اور دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ PTI کی یا عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی اپنی جگہ پر ہے, لیکن ایک جو نفرت ہے وہ نفرت کا ووٹ بھی ادھر ہے. ٹھیک ہے, اور اب کیونکہ وہ ووٹ وہ بیلٹ باکس میں ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو آپ یہ نہ سمجھے کہ وہ کہیں اور جا کے دے دے گا. ٹھیک ہے, پرابلم یہ ہے ہماری کہ آپ نے اگر جنہوں نے پابند کیا ہے ڈیموکریٹک سسٹم کو, اب آپ کو ان سے شیورٹی بانڈ لانا چاہیے کہ کوئی ٹیررزم نہیں ہوگا, اکانومی بہت زبردست چلے گی, پاکستان میں دودھ کی نہریں بہائی جائے گی, بجلی کا یونٹ کم ہو جائے گا, پیٹرول پرائز کم ہو جائیں گی, ڈالر پرائز کم ہو جائے گی, کھانا آدھی قیمت میں آ جائے گا, چائے 5 روپے کی ہو جائے گی, روٹی 10 روپے کی ہو جائے گی, چاول آٹے دال, اسکول کالج ہسپتال, غریب کے بچے کو کپڑے, ننگے پیر چلنے والوں کو جوتی, یہ سب کچھ دے گا انتظام. تو اس کے بانڈ ہونے چاہیے, کیونکہ بانڈ تو ہر کوئی لیتا ہے, یہاں تک کہ زندگی کے بانڈ بھی لیے گئے. اور
بہت سارے ظلم و بربریت کی داستان ہے آپ کے, تو میں کئی شو کر جاؤں گا تو تب بھی ختم نہیں ہوں گی. رائٹ, کچھ باتیں جو آپ نے کی ہیں جو ٹھیک ہوئی ہیں, وی ول ٹیک یور انالیسس آن دیٹ رائٹ آفٹر بریک. اینڈ ویلکم بیک. فیصل وارث صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. فیصل وارث صاحب, آپ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں بیٹھ کے بہت ساری باتیں کہتے رہے, وہ پھر ٹھیک ثابت ہوئی. ایم کیو ایم کے الائنس کی میں پہلے اپنے پروگرام میں بتا چکی ہوں کہ آپ اس وقت بھی یہ بات کہتے کہ ہم روک سکتے تھے ایم کیو ایم کو. یو ور ٹرائنگ ٹو ٹاک ٹو دیم. جو گورنمنٹ جس وقت جائی تھی, آپ نے ہمیں بتایا تھا کہ گورنمنٹ جانے والی ہے, جب پرائم منسٹر بھی اس وقت یہ کہہ رہے تھے کہ کہیں نہیں جا رہی. سو آپ کی باتیں ٹھیک ثابت ہوتی رہی ہیں. جو لیٹسٹ آپ نے بات کی, آپ نے کہا کہ نہ بلہ ہوگا نہ پی ٹی آئی ہوگی. سو یہ بات اب آپ کی ٹھیک ثابت ہو گئی ہے ان اے وے. اب پھر پی ٹی آئی کا ہوگا کیا؟ جو نہیں ہونا چاہیے تھا وہ ہو گیا, اب وہی رہے گا. یو تھنک اٹس فنشڈ؟ دیکھیے فنش تو دیکھیے اللہ کی ذات کو پتہ ہے ساری چیزیں, ہم تو ایک پریڈکشن کرتے ہیں, بٹ ابھی ایز آف ناؤ تو آئی ڈونٹ سی پی ٹی آئی اینی ویئر. بٹ یہ جو آزاد لوگ ہیں سارے تو نہیں چھوڑیں گے, کچھ تو رہیں گے پی ٹی آئی کے ساتھ. چھوٹے موٹے آپ کو پرانے وقت کے پی ڈی ایم کی حکومت کے, پی ڈی ایم 1 کی حکومت میں, پی ڈی ایم 1 اور 2 آنے والی ہے اگر آپ زیادہ دیر چلانی ہے تو. پی ڈی ایم 1 کی حکومت کے آپ نے اپوزیشن لیڈر بھی دیکھیں, ویسے آپ کو انہیں چٹے بٹوں میں مل جائیں گے. دیکھیں لاٹریاں لگنے والی ہیں, آزاد کنفیوژن میں بن جائیں گے, ان کو ونڈ کی ہوا کی ڈائریکشن نظر آ رہی ہے, ان میں ان کی بولی لگے گی, کچھ فرش سے عرش تک جاتے ہوئے نظر آئیں گے, مال کہاں ہوئیں گے. پاکستان کے لیے کس نے سوچا ہے؟ نہ کبھی کوئی سوچے گا. یہ تو صرف ایک ٹوپی ڈرامہ ہے, تھیٹر شو ہے, مووی ہے, کبھی یہ فلاپ ہو جاتی ہے, کبھی ہٹ ہو جاتی ہے. بٹ کیا کریڈیبلٹی امپورٹنٹ نہیں ہے الیکشن کی؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں کریڈیبلٹی نام کی چیز کبھی تھی, ہے اور آگے آئے گی؟ سو اٹس ناٹ امپورٹنٹ. اٹس نیور امپورٹنٹ. نہ عوام امپورٹنٹ ہے, نہ کریڈیبلٹی امپورٹنٹ ہے, نہ کریڈینشیلز امپورٹنٹ. یہاں تو جتنی برائیاں آپ کے اندر ہوں گی اتنے بڑے منصب پہ آپ جا کے بیٹھیں گے سیاسی طور پر. So that's very clear. So then you also think we're going back to two-party system? Of course we are into two-party system. We are into two-party system. So PTI, but my question is again کہ جس پارٹی کو ختم کرنے کی کوشش کی وہ ختم ہوئی نہیں. دیکھیں جب چاہتے ہیں آپ 6 کو 6 پڑھ لیتے ہیں اور الٹا کر کے 9 پڑھ لیتے ہیں, تو آپ کی مرضی ہے. حسب حال حسب ضرورت. ایگزامپل از بلیک لا ڈکشنری اگر آپ ایجاد کر سکتے ہیں پاکستان کے اندر, تو پھر بہت ساری ایجاد پاکستان میں ہو سکتی ہیں آگے بھی. تو اس میں یہ تو نہیں آپ کہہ سکتے کہ حرف آخر ہے کوئی چیز دنیا کے اندر, اور اسپیشلی پاکستان کے اندر, اور نوئنگلی دا فیکٹ کہ ہم 141 نمبر پہ کھڑے ہیں. رائٹ. جو بات بلاول بھٹو نے کی پی ایم ایل این کے حوالے سے, اینڈ یو نو پی ایم ایل این, انہوں نے کہا انتقام لیں گے یہ لوگ آ کر. دیکھیں یہ ایک تو دیکھیں آپ عادت بدل سکتے ہیں, فطرت نہیں بدل سکتے نون لیگ کی, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ وہ ان کی پاس پرفارمنس کے تحت دیکھ رہے ہیں, لیکن اس کے لیے خون کی حرارت اور جسم کی طاقت اور ذہنی طاقت ہونی بڑی ضروری ہے. اتنی دھاگے سے ہی پتلی ڈور پہ کھڑے ہوئے لوگ کیا انتقام کریں گے؟ وہ تو اپنے ساتھ انتقام کر رہے ہیں, پہلے بھی اپنے ساتھ کیا ہے, آگے بھی کرنے جا رہے ہیں. تو یہ تو آپ اپنی پولیٹیکل کریئر اور اپنی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ انتقام لے رہے ہیں خود ہی. سو آئی ڈونٹ سی ان 2024 جو بھی جب بھی کبھی الیکشن ہوں گے تو اس میں کیا کہتے ہیں, مجھے تو یہ سب پارٹیاں جو ہیں وہ علاقائی پارٹیوں میں تبدیل نظر آتی ہیں ساری کی ساری جماعتیں جو ہیں بائی اینڈ لارج. سو پی ڈی ایم 2 کی آپ نے کہا گورنمنٹ آئے گی, پی ڈی ایم 2 کی گورنمنٹ کے لیے نواز شریف مان جائیں گے پرائم منسٹر بننے, کنسیڈرنگ وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ مجھے ایک اسٹرانگ گورنمنٹ چاہیے؟ دیکھیں خواہشات پہ تو آپ کسی کا کنٹرول نہیں کر سکتے نا, اور پلس یہ کہ 16 مہینے کی بہترین پرفارمنس جو ہے وہ بھی پبلک کے سامنے ہے نا. تو جو پرفارمرز تھے وہ واپس پرفارم کرنے آ رہے ہیں, تو انہوں نے کیا ایسا کیا ہے جو آگے اچھا کر دیں گے؟ اگر اچھا ہوتا تو اس وقت کر دیتے. اگر وہی ٹیم نے آگے کرنا ہے بائی اینڈ لارج, اور وہی ٹیم ہے, اب یہ ہوگا کہ بٹوارے میں بچے بھی آ جائیں گے کہ ان کو بھی حصہ دے دو, اس کو بھی فلانا بنا دو, دھماکہ بنا دو. ڈو یو سی مریم نواز ایز دی سی ایم پنجاب؟ دیکھیں سینگ ہر اس کو لائکلی ہوڈ میں تو لے سکتے ہیں, لیکن میں نے آپ سے کہا نا الیکشنز ختم ہونے کے بعد جو مرحلہ ہے نا وہ بہت انٹرسٹنگ ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے اندر ٹائم لائن ہے. اگر اف اٹ از شارٹ ٹرم تو پھر تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اف اٹ از لانگ ٹرم ایز ان 25, 24, 26 months تو نیچرلی پھر پی ڈی ایم 2 ہی بنے گی. ٹھیک ہے جی, اور پی ڈی ایم 2 کے اندر حصہ داری ہو جائے گی اور حصہ داری میں چلے گی. لیکن اگر آپ مجھے کہیں کہ پی ڈی ایم 2 بننے کے لیے اور سیاست کو آگے چلانے کے لیے آپ, کیونکہ پی ٹی آئی اب موجود نہیں, عمران خان صاحب بیلٹ میں نہیں ہیں, کہ مائنس زرداری صاحب از امپاسبل. سو ہی از گوئنگ ٹو ریئلی گیو ہم اے ٹف ٹائم
for sure. To PMLN. Of course. That is अगर PDM2 नहीं बनती तो. हाँ तो टफ टाइम देंगे तभी PDM2 बनेगी ना. ओके ठीक है, सो उनको फोर्स ठीक, इंटरेस्टिंग सिनारियो. लेकिन आप कह रहे हैं कि अगर तब भी चली तो मैक्सिमम 25 months एंड वी आर गोइंग बैक इनटू इलेक्शन. ये तो देखिए इलेक्शन होती है, सिलेक्शन होती है, एडिशन होती है, सब्ट्रैक्शन होती है. तो उस वक्त बता सकूंगा मैं, उससे 8 महीने पहले या 6 महीने पहले. अभी तो आपने इलेक्शन का प्रोसेस गुजारना है खैर खैरियत से. पीआई की फ्लाइट जहाँ टाइम पे उड़नी है, फिर उसने लैंड करना है खैर खैरियत से. टेररिज्म एक इशू है. फिर आपने इकोनॉमी ब्लीड करती हुई को आगे लेके जाना है, जबकि आज सुकून है, अनरेस्ट कम है केयरटेकर गवर्नमेंट, दो इट्स अ नॉन स्टार्टर, knowing the performance of a lot of people, you know. तो उसके बाद भी एक अनरेस्ट नहीं है. बिजनेसमैन कम्युनिटी जो है वो सुकून में है, लोग काम की तरफ जा रहे हैं. डॉलर का क्रेडिट जो है वो आप चीफ को देंगे कि उन्होंने उसको रोका हुआ है. फ्यूल प्राइसेस कंट्रोल में हैं. चेक एंड बैलेंसेस हैं आम चीज़ों के अंदर कंपैरेटिवली. कोई बहुत अच्छी नहीं है लेकिन कंपैरेटिवली अगर आप बात करें, जो हमारी हुकूमत से लेकर आज तक जो मॉनिटरिंग पॉलिसी है, वो कहते हैं डंडा सोटी नहीं, दैट्स हाउ यू मॉनिटर. आप डंडा इस्तेमाल करना है, सोटी इस्तेमाल करनी है, प्यार इस्तेमाल करना है, लॉज इस्तेमाल करना है. आपको तो गवर्नेंस से मतलब होना चाहिए. सो बीइंग अ नॉन स्टार्टर गवर्नमेंट स्टिल देयर इज नो अनरेस्ट. लेकिन आप अनरेस्ट की तरफ जा रहे हैं क्योंकि आपको जमहूरियत चाहिए. ओके, क्योंकि आप इन लोगों के बारे में बहुत अच्छी तरह जानते हैं जिनके मैं भी नाम लेने लगी हूँ. शाह साहब ने बयान दिया, शाह महमूद कुरैशी ने जेल से. उन्होंने कहा फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल, कई रहनुमा, आपको याद होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, जेल में गए थे ये, और उन्होंने मुझसे कहा कि एक अलग ग्रुप बनाकर आज़ाद लड़ते हैं. दिस वॉज ऑफर्ड टू मी. और मैंने कहा कि ऐसा मैं नहीं करने जा रहा. इमरान इस्माइल ने ट्वीट की, आपने वो देखी होगी. उन्होंने कहा कि नहीं, हमें तो शाह साहब ने बुलाया था, उन्होंने कहा था कि हम अलग ग्रुप बनाते और हम नहीं माने. अब ये लोग अलग हो गए हैं, शाह महमूद उधर ही हैं. कौन ठीक कह रहे हैं? देखिए मैं इसमें आपको बड़ा ऑनेस्ट ओपिनियन दूंगा. इमरान इस्माइल का जो ट्वीट है उसको आप ज़्यादा वेटेज देंगे बिकॉज एम्बिशन का कोई रिप्लेसमेंट नहीं. और कई लोग तो इनमें से बचपन से शेरवानी पहन के चल रहे हैं, शीशे में अपने आप को देते हैं. शेरवानी वही रहेगी, खुद बड़े हो गए, बाल सफ़ेद हो गए, लेकिन शेरवानी नहीं है अगर किसी के नसीब में अल्लाह की तरफ से. But what's wrong with it? अगर आप पॉलिटिक्स में हैं तो आप क्यों ना सोचे? नहीं, लेकिन आप देखें ना, अगर आप तो उस वक्त सोच रहे थे जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे. तो ये तो वो लोग हैं जो वज़ीर आज़म अपने बनाए वज़ीर आज़म को गिरा कर उसकी जगह बनना चाहते थे. ठीक है, you're saying कि इवन दो वो निकल गए हैं पार्टी से, लेकिन वो ठीक बोल रहे हैं. इमरान इस्माइल की इस बात को तो मैं ब्लाइंडली इंडोर्स करूंगा कि वो जो कह रहा है वो उसका वेटेज ज़्यादा है. ओके, अगरचे पार्टी का ख्याल ये कि शाह महमूद कुरैशी ठीक बात कर रहे हैं. देखिए वो तो अब शाह महमूद कुरैशी का छोड़ देगा, यही पार्टी जो उसको गालियां देना शुरू कर देगी. ये तो इस पार्टी के अंदर दुश्मन की जरूरत थोड़ी, ये पार्टी खुद ही दुश्मन है अपने अंदर. देखिए तो वो तो इस पार्टी का जो हथियार है कि प्रॉब्लम ये है कि इसके अंदर अनआइडेंटिफाइड, नॉन रिकग्नाइज्ड जो फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं पाकिस्तान में. वो फ्रस्ट्रेशन है, कुछ घर दमाद हैं, कोई नौकरी नहीं है, कुछ को फ्रस्ट्रेशन है, कुछ अमीर बाप के बच्चे नलायक हैं, निकम्मे हैं, वो कीबोर्ड पे सारा दिन लगे रहते हैं. सो कीबोर्ड पे लगे रहने से अगर आप रेवोल्यूशन ला सकते हो तो फिर सड़कों पे आकर रेवोल्यूशन ला के दिखाएं. लेकिन शाह साहब तो तकलीफ बर्दाश्त तो कर रहे हैं. मजबूरी का नाम तकलीफ है. देखिए अब तो मजबूरी हो गई ना उनके लिए. यू सी, जब आप बहुत ज़्यादा स्पिन करते हैं ना बॉल को, तो कभी वो बॉल घूम के आपके अंदर लग जाती है. सो सब ने उन्होंने आके जो उनकी जो सोच थी वो ये कि इमरान खान साहब को बना लेंगे और वो इमरान खान साहब उनको दे देंगे और वो उसको चला लेंगे और पॉपुलरिटी वेव के अंदर वो आगे बढ़ जाएंगे. तो मैंने उसको भी कहा था इमरान खान साहब पहाड़ से गाड़ी गिरा देंगे किसी को नहीं. ठीक है, सुनने नहीं दी. और ये पार्टी ही इमरान खान है और इमरान खान ही पार्टी है, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए. ना कोई लीडर था समेत मेरे, ना कोई लीडर है. बट देन ये तो एक बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए एक लेसन होना चाहिए. यू हैव टू डिवॉल्व पावर. अगर आप अपने पास ही रखेंगे, देखिए मैं तो आप गिरेंगे पार्टी के. देखिए मैं तो एक कोर्ट केस की तैयारी कर रहा हूँ, क्योंकि जिस कोर्ट केस के तहत इंट्रा पार्टी को जो बुनियाद बनाई गई है, राइटली सो, वो बुनियाद के तहत अब कंपलसरी है. इट्स अ कंपल्शन. ये जरूरी है कि आप यही लॉ के तहत हर पार्टी में इलेक्शन कराएं, तो सारे लीडर तो हार जाएंगे. ये तो आप सबको पकड़ लेंगे सवाल जमाते. तो फिर तो देखिए ना, जब आपने कानून बनाया, उसकी पासदारी भी की, उसकी हुक्मरानी की, उसको इंडोर्स भी किया, उसको अप्लाई भी किया, वो सब पे अप्लाई होगा. सो आप कह रहे हैं कि ये जो स्क्रूटनी हुई है पीटीआई की, ये तमाम जमातों की होनी चाहिए. अगर बिल्कुल होनी चाहिए. अगर एक चीज आप पे एप्लीकेबल है तो मुझ पे क्यों नहीं पास होगा? कोई नहीं पास होगा. और जिन्होंने एप्लीकेबल करवाया है, देखिए इसी तरीके से जैसे जो इसका आर्किटेक्ट है, जो एफिडेविट हमने बनाया सादिक रवीन का, उस एफिडेविट के अंदर कि आपने लिखा है फादर्स नेम, फिर आप कहते हैं अपनी मर्जी से हमने तो ग्रैंडफादर नेम पूछा था. अच्छा, फिर बहुत लाइक लोग भी हैं उसके अंदर. ठीक है जी,
آپ کہتے ہیں ڈیول نیشنل جو ہے وہ نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے جی, تو پھر جو گرین کارڈ ہولڈر ہے وہ کیسے کر سکتا ہے؟ دونوں میں فرق یہ ہے کہ ڈیول نیشنل جو ہے وہ وہاں کا پریزیڈنٹ بن سکتا ہے, ووٹ دے سکتا ہے, اور گرین کارڈ ہولڈر پریزیڈنٹ نہیں بن سکتا لیکن ووٹ دے سکتا ہے. دونوں کے حقائق اور قانونی طور پہ جو وہ ہیں وہ تو برابر ہیں, تو گرین کارڈ ہولڈر کیسے بن سکتا ہے؟ So you want So I'm saying کہ اگر ایفیڈیوٹ ٹھیک ہے, پلس اگر یہ ایفیڈیوٹ اسی طرح کا پھنسانے کے لیے بنایا گیا ہے, گرپ رکھنے کے لیے, تو پھر یہ ایفیڈیوٹ پاکستان کے ہر انسان جو کسی کرسی پہ بیٹھا ہوا اس پہ ایسا ایفیڈیوٹ اپلیکیبل ہونا چاہیے. ہر انسان کوئی قانون سے بڑا تو نہیں ہے, پاکستان سے بڑا تو کوئی نہیں ہے نا, پاکستان ہے تو ہم سب ہیں. ان کی صحیح بات کو لمبیک کہتے ہیں نا انٹرا پارٹی الیکشن کی, سو وی ول گیو یو فل سپورٹ. یہ ہونی چاہیے, ہر پارٹی میں ہونی چاہیے. سارے لیڈر سے فارغ ہو جائیں گے, لیکن کیا کریں, وہ ویسے سب کو فارغ بھی نہ کروائیں, پھر ملک کون چلائے گا؟ لیکن ضروری ہے کہ آپ کو ملک ایکسپائرڈ سے چلانا ہے, کوئی ڈیٹڈ چیز سے بھی چلا لیں. گیو ادرز اے چانس. آج جو آپ کر رہی ہیں اینکرشپ یا اینکر کی کرسی پہ بیٹھی, اللہ آپ کو ہمیشہ کامیاب رکھے, لیکن آپ تاحیات تو نہیں بیٹھ سکتی, آپ کو کوئی نہ کوئی, ٹھیک ہے, تو آپ کل ریپلیس ہوں گی, کل کوئی اور آئے گا, یگسٹر آئے گا, اس کو ریپلیس ہوگی, آپ فیڈ آؤٹ ہوگی. ہر آدمی ایکسپائری ہے, دودھ کی بھی ایکسپائری ہے, کافی کی بھی ایکسپائری ہے, آئس کریم کی بھی ایکسپائری ہے, کھانے کی بھی ایکسپائری, انسان کے دماغ کی بھی ایکسپائری ہے, ڈیمینشیا ہو جاتا ہے, بیمار ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. اس سب چیزوں کو کنسیڈر کرنا چاہیے نا. آپ 80 سال کے آدمی کو, کنسیڈرنگ دی ٹو پیپل جو یو ایس میں سے کانٹیسٹ کرے, ان کی ایج بریکٹ دیکھ لیں. لیکن آپ مجھے وہ ایک غلط مثال کیوں دے رہی ہیں بہن؟ میں اوباما کے 36 سال کیوں نہ دیکھوں, میں کینیڈین پرائم منسٹر کو کیوں نہ دیکھوں؟ میرے پاس 50 مثالیں ویسی ہیں اور 5 مثالیں بےہودہ ہیں, تو میں بےہودگی کی طرف کیوں دیکھوں؟ بےہودہ سے مطلب یہ کہ ایکسپائرڈ مال کی طرف میں کہتا ہوں. یہ اچھا لگتا ہے کہ ایک سپر پاور کنٹری کا پریزیڈنٹ چل رہا ہے اور جہاز کی ٹھیکنے سے گر گیا, ٹھیک ہے, یا کرسی سے اٹھا گر گیا, ٹھیک بات ہے, ٹھیک بات ہے, یو رائٹ ہیئر. سو ٹھیک ہے. اب آپ نے جو وہ میاں صاحب کے جو ایڈوائزر ہیں ان کو آپ نے 80 سال کے وہ ماشاء اللہ سے, کیا نام ہے ان کا؟ عرفان صدیقی صاحب. اب عرفان صدیقی صاحب نے 6.25 کروڑ لوگ جو 20 سال کی عمر کے ہیں, 22 سال کی عمر, ان کی تقدیر کا فیصلہ 78 کا کرے گا. یعنی کہ میں اپنے والد کو آئے پاپا فراری چلا لیں, تو اسٹیئرنگ پہ بیٹھ کے سوچیں کہ بٹن کون سا دباؤں. رائٹ, ٹھیک ہے, انٹرسٹنگ. تھینک یو سو مچ فیصل وارث صاحب فار گیونگ اس ٹائم. وی ول ٹیک اے بریک. ہمارے ساتھ ہوں گے مصطفیٰ کمال رائٹ آفٹر بریک. اینڈ ویلکم بیک. کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے اور الیکشن میں اس شہر سے جیتنے والے اراکین کسی بھی حکومت کو بنانے یا بگاڑنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. گزشتہ کئی دہائیوں سے کراچی کی سیاست پر MQM کا غلبہ رہا, لیکن گزشتہ الیکشن میں تحریک انصاف نے کراچی میں برتری حاصل کی. اس بار کراچی کی 22 نشستوں پر مختلف سیاسی جماعتیں آمنے سامنے ہیں. MQM شہر کو دوبارہ حاصل کرنے کا دعویٰ کر رہی ہے, جبکہ پیپلز پارٹی میئر کے انتخاب کے بعد الیکشن میں کامیابی کے لیے مزید پراعتماد نظر آ رہی ہے. MQM کے سینئر رہنما مصطفیٰ کمال نے کراچی کی 20 نشستیں جیتنے کا دعویٰ کیا ہے, ذرا دیکھیے. بلاول بھٹو زرداری صاحب کو آواز لگا کے کہتا ہوں, آپ وزیر اعظم بننے کا خواب دیکھ رہے ہو, MQM کے بغیر بن سکتے ہو. تمہارے بڑے کبھی MQM کے بغیر وزیر اعظم بن سکے ہیں؟ جو آپ بنو گے وزیر اعظم, نہیں بن سکتے. بلاول بھٹو زرداری صاحب, آپ پورے پاکستان بھر میں جلد سے جلوس کر کے اپنے لیے سیٹیں جمع کر رہے ہو وزیر اعظم بننے کے لیے. کراچی میں 20 سیٹیں MQM کے پاس ہوگی. تمہارا صوبہ ہے, تم نے ان 20 سیٹوں کو ضائع کیا ہے. امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ MQM کراچی میں صرف 1% مقبولیت پہ کھڑی ہے. انہیں بھی دیکھیے. کراچی میں جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت, اس کے ذمہ دار وہ سارے لوگ ہیں جو اس پورے نظام پر مسلط ہیں, اور ان کے پارٹنرز جو تیاری کیے بیٹھے ہوتے ہیں ہر الیکشن سے پہلے. کوئی بتا رہا ہوتا ہے ہماری 18 سیٹوں کی بات ہو گئی ہے, کوئی کہہ رہا ہوتا ہے ہماری 13 سیٹوں کی بات ہو گئی ہے, کوئی اپنے جلسوں میں کامیابی کا اعلان کر دیتا ہے, اور جب پبلک اوپینین کے پول آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ پارٹی تو 1% پہ کھڑی ہوئی ہے, یہاں پر MQM 1% پہ کھڑی ہوئی ہے, لیکن اس میں غبارے میں ہوا بھرنے کی لوگ کوشش کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں مصطفیٰ کمال صاحب. تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام. مصطفیٰ کمال صاحب, 21 جنوری کو باغ جناح میں آپ نے ایک امپریسو شو کیا ہے. کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو لیول پلینگ فیلڈ مل رہی ہے اور آپ کو اب اس حوالے سے کوئی شکایت نہیں ہے؟ بالکل نہیں مل رہی. ہم تو پچھلے 6 مہینے سے بول رہے ہیں
जब से निगरान हुकूमत आई है कि पीपल्स पार्टी के आरओज लगे, पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट है उन्हीं का वज़ीर आला है, उन्हीं के वज़ीर आला हैं, वही माइंडसेट है। और प्लस जो है कि ये जो इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगा हुआ था प्रोविंशियल गवर्नमेंट का, प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर सिंध का, वो तो उनका बिल्कुल पेट उनका जो है वो वर्कर था। वफाक में उनके दुरानी साहब वो उनके वर्कर हैं। अभी चंद हफ्ते पहले उनको हटाया गया है यहाँ पर एजाज चौहान को। वो सारी हल्का बंदियाँ ख़राब करके गए हैं, उन्होंने सारे हमारे एतराज़ात को रद्द कर दिया। पीपल्स पार्टी ने जो बैठ कर जिस तरह टेबल पर हल्का बंदियाँ उनको सजेस्ट की, वो सारी की सारी मान ली हैं। तो ये सब कुछ उन्होंने जो है वो कर लिया। फिर उन्होंने अभी भी सिस्टम चला रहे हैं यहाँ पर, उनके उनका जो मेयर है वो इलीगल जाके झूठ बोलकर लोगों के सामने जो है वो पाइप पे गिरा रहा है, काम शुरू करवा रहा है लोगों को। वो जो दज्जाली फितरा होता है ना कि आप रिश्वत देकर बताएं कि जी आप ये हम आपको ये करके देंगे, आप हमारी मदद करो, वो सारे काम जो ये वाले काम करें, तो लेवल प्लेइंग फील्ड बिल्कुल नहीं है। बट हैविंग सेड दैट, इन सारी चीजों के बावजूद जीतेंगे हम इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि अवाम हमारे साथ है, ऑर्गेनाइजेशन हमारे साथ है, और ये पैसा और ये पावर ये हम बहा के ले जाएगी इंशाअल्लाह ताला अवाम। और 21 जनवरी को हमने इसका ट्रेलर दिखा दिया, पूरी फिल्म हम इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी को दिखाएंगे। राइट, आपने जलसे में बिलावल भुट्टो को चैलेंज किया है कि वो एमक्यूएम के बगैर प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते, जरा रोशनी डालिएगा इसके ऊपर। उनके पीपल्स, उनके चाहने से कुछ नहीं हो रहा। मैं जिस कॉन्टेस्ट में बात कर रहा हूं कि देखिए कितनी बदकिस्मत पार्टी है पीपल्स पार्टी, कि हम उनको छोड़कर, जो कि सिंध की पार्टी है, वो हम सिंध में है अर्बन सेंटर में, हम उनको छोड़कर हम ऑल द वे पंजाब जाकर मियां साहब से मुलाकात करते हैं। वो पंजाब में उनका मरकज़ है, और हम उनसे जो है वो बात कर रहे हैं, मुज़ाकरात कर रहे हैं, और उनसे जो है गुफ्तगू कर रहे हैं और आगे की बात कर रहे हैं। कितनी बदकिस्मती है पीपल्स पार्टी के लिए कि उन्होंने अपने तासुब से अपने यहां पर जो उन्होंने नीचे लोग छोड़ रखे हैं शहर कब्जा करने के लिए, किसी को सेंट्रल दे रखा है, किसी को ईस्ट दे रखा है, उन्होंने इतनी 2 नंबरियां की हैं कि हमें दीवार से लगा दिया उन्होंने। हमारा बिगाड़ा कुछ नहीं है, तो हमें हमारे सब्र का जैसे कहते हैं कि जेरी ऊंचे हटकंदे करके, 2 नंबरियां करके, डिपार्टमेंट खराब करके, लोगों का पानी बंद करके, लोगों की जो है वो नौकरियां खराब करके उन्होंने चाहा कि शहर कब्जा हो जाए। इससे उन्होंने बिलावल भुट्टो की वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी के रास्ते में बारूदी सुरंगें बिछा दी हैं। बिलावल भुट्टो एक सीट के लिए पूरे पाकिस्तान में जाकर जलसे कर रहे हैं। यहां पर एमक्यूएम के पास एक दौर में 24 सीटें रही हैं। 24 सीटों के साथ अगर आज की सियासत में एमक्यूएम जिसके साथ खड़ी होती है तो वो वजीर आजम बनेगा या नहीं बनेगा। तो मैं उनको यह बताना चाहता हूं कि उनके अपने लोगों को बुरा बनाना चाहिए, उनके कान खींचना चाहिए, और अपने आप की अपनी पॉलिसी को रिव्यू करना चाहिए कि कितने बदकिस्मत हैं कि अपना घर छोड़कर जाकर पूरे पाकिस्तान में चक्कर काट रहे हैं एक सीट के लिए। और हम यहां पर जिनके पास मैंडेट है और होगा इंशाअल्लाह ताला, उनको आपने दीवार से लगा रखा है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं इनके बड़ों को भी 9-0 आकर हमारे मरकज पे आकर पहले शोहदा से माफी मांगकर उसके बाद जो है वो वज़ारत उज़्मा उनको मिली थी। आइंदा आने वाली नस्लों को भी इसके अलावा कोई और उनके पास चारा है नहीं। तो ये सिर्फ इतनी सी गुजारिश है। कह रहे हैं कि इलेक्शन के बाद आप किसी भी जमात से अलायंस कर सकते हैं, जो भी गवर्नमेंट में होगा, यानी नो मैटर व्हाट हैपेंस एमक्यूएम होगी हुकूमत में। नहीं, देखिए एमक्यूएम डेफिनेटली इलेक्शन तो ऑपोजिशन बेंचेस पे बैठकर डेस्क के बजाने के लिए नहीं लड़ रही। या हम हर जुमे की नमाज में 4 सालों तक जुमे की नमाज के बाद जो है मुजाहरे करने के लिए तो एमक्यूएम नहीं जा रही। बिल्कुल हम हुकूमत का हिस्सा बनेंगे, लेकिन पीपल्स पार्टी की हुकूमत का हिस्सा जो है वो नहीं बनेंगे शायद। ठीक है, ये मैं आपको, बिलावल भुट्टो साहब को वोट हम नहीं देंगे, मैं आपको ये बता रहा हूं, क्योंकि इनके आज का कंडक्ट इनका ऐसा नहीं है कि हम इनके साथ खड़े हो सके। ओके, पीएमएलएन से जेयूआई और जीडीए से इत्तेहाद है आपका सिंध में। आपने कहा कि 20 नशिस्तें एमक्यूएम जीतेगी, कौन सी हैं ये नशिस्तें, जरा बताएं। हम और हमारे इत्तेहादी मिलकर 22 की 22 सीटें जीतेंगे हम 22 सीटों पे या तो हम खड़े हैं या फिर हमारे इत्तेहादी खड़े हैं। सो ये तो आप उसी तरीके से बात कर रहे हैं जैसे कि नून लीग के बारे में तासुर है कि वो कह रहे हैं हमारी अंडरस्टैंडिंग हो गई है। क्या आपकी भी अंडरस्टैंडिंग हो गई है? देखिए, क्या मैं अंडरस्टैंडिंग की बेस पर ही कह दूं कि जहां से हम खड़े हो रहे हैं वहां से हम हार जाएंगे? भाई हम जो है वो जहां जहां अपने नुमाइंदे खड़े कर रहे हैं तो कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, जीतने के लिए तो कर रहे हैं। तो मैं जितनी सीटों पे हमारे लोग खड़े हैं, हम हर सारी सीट जीतने के लिए हम लड़ रहे हैं। ये तो इलेक्शन का रिजल्ट फिर बताएगा। लेकिन आज मैं आपको कैसे कह दूं कि नहीं हम तो जो है वो 20 लोग खड़े हैं तो मैं 10 हार जाऊंगा पहले से, तो मैं खड़ा ही क्यों फिर अगर 10 हार जाऊंगा तो? भाई नहीं, भाई हम जहां जहां खड़े हैं और जहां हमारे इत्तेहादी खड़े हैं हम हर सीट जीतने की कोशिश करेंगे। फरिया राइट, शहबाज शरीफ
242 سے الیکشن لڑنا چاہتے تھے. سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر آپ لوگوں سے ڈیڈ لاک تھا. اب انہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی واپس لے لیے. کیا کوئی آپ کی بات چیت ہوئی ہے اس حوالے سے؟ جی الائنس ہم نے بچایا ہے. انہوں نے کاغذات واپس لیے ہیں. ان کے نمائندے یہاں پر ہمارے خلاف الیکشن لڑ رہے ہیں اور ہمیں کچھ بھی نہیں ملا ہے. ہم نے کہیں سے کوئی سپورٹ نہیں ملی ہے. ہم نے ہی دیا ہے. یہاں پر 4 سیٹیں ایم این اے کی چھوڑی ہیں یہاں پہ, جہاں پہ 2 سیٹوں سے نون لیگ جو الیکشن لڑ رہی ہے ملیر کی سیٹوں سے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اور یہاں پر انٹیریئر سندھ میں سیٹیں جہاں پر ہم سپورٹ کر رہے ہیں. پھر ہم نے پہلے جا کر اعلان کر دیا کہ ہم جب جو بھی ہمارے پاس نمبرز ہوں گے وہ جا کر ہم پی ایم ایل این کے وزیر اعظم کو سپورٹ کرنے کے لیے ہم ان کو ووٹ دیں گے. یہ کیا کم چھوٹی بات ہے؟ یہ کم چھوٹی بات ہے آج کے زمانے میں جہاں پر ایک سیٹ کے پیچھے لوگ بھاگ رہے ہیں. تو یہ بہت بڑے گینز ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اس پہ بہت زیادہ بڑے دل کا مظاہرہ کیا ہے اور ہمیں پی ایم ایل این سے بھی کوئی گلہ نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ اگر این 242 میں ان کا نمائندہ اکثریت لے سکتا ہے تو ان کو اپنی کوشش کر لینی چاہیے. سو کیا الائنس آپ کا برقرار ہے, یعنی آپ کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو گئی ہے یا پہ کراچی میں الگ الگ الیکشن لڑیں گے؟ نہیں ہے نا. ہاں میں نے آپ کو بتایا نا 4 سیٹیں ایم کیو ایم نے کراچی میں جو ہے جس پہ اپنے نمائندے کھڑے نہیں کیے ہیں. 9 جو ہے وہ پروونشل گورنمنٹ کے پروونشل اسمبلی کے سیٹوں پر نمائندے کھڑے نہیں کیے ہیں. ساری سیٹوں پہ پی ایم ایل این, جے یو آئی اور جی ڈی اے سے ہے نا ہماری انڈرسٹینڈنگ. اوکے 2 دن پہلے این اے 248 میں پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کے دفاتر پر حملے ہوئے, وہ آپ الزام لگا رہے ہیں کہ ایم کیو ایم نے کروائے ہیں. ایم کیو ایم پیپلز پارٹی پر کہہ رہی ہے کہ ہمارے کارکنان پر انہوں نے حملے کروائے ہیں. سو کیا الیکشن سے پہلے یہ مزید چپکلش ہونے جا رہی ہے؟ ہم نے نہیں مارا ابھی تک ہم نے پلٹ کر پتھر بھی نہیں مارا ہے. تو ہمارے صبر کا امتحان اتنا زیادہ نہ لیں کہ ہمارے صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو. لوگ ہیں, انسان ہیں, جانور نہیں ہیں اور ایک وقت تک برداشت کریں گے. لگام دیں, اپنے لوگوں کو لگام دیں اور خود کو بھی لگام دیں. یہ شہر آپ کو قبضہ نہیں کرنے دیں گے. ابھی تک ہم نے ایک پتھر بھی کہیں بھی کچھ بھی نہیں کیا. یہ سب یہ خود ہی کر رہے ہیں سب سارا کچھ. تو یہ دعویٰ کریں کہ الیکشن کے بعد پی ٹی آئی کے اراکین جو آزاد حیثیت میں لڑ رہے ہیں وہ ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے, ہم بات چیت کریں. کیا آپ بھی کچھ پی ٹی آئی کے لوگوں سے ایسے بات چیت کر رہے ہیں؟ ہم لوگوں کو شامل کر رہے ہیں. بلاول بھٹو جو ہے وہ اپنی 15 سالوں حکومت کے بعد جو ہے نا اپنے لوگوں کو شامل کریں. لوگ شامل ہیں ان کے ساتھ. لوگ نہیں ہیں شامل, وہ دوسروں کے امیدواروں کو اور لوگوں کو شامل پیسوں سے جو ہے وہ شامل کرنے کی جستجو میں لگے ہوئے ہیں. اس سے جو ہے وہ الیکشن وزیر اعظم نہیں بنا جا سکتا. لوگ جس کے ساتھ ہوں گے اس کے ساتھ وہ ہے لیڈر اور اس کے ساتھ وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ ہوگا اور لوگ بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ نہیں ہیں. سو ایک خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ایم کیو ایم لندن ہو سکتا ہے الیکشن کا بوائیکاٹ کر دے, جبکہ دوسری طرف الطاف حسین کے بیانات سے نظر آ رہا ہے کہ ان کا جھکاؤ تحریک انصاف کے نامزد لوگوں کی طرف ہے. ایک تو وہ کیوں حمایت کریں, دوسرا پی ٹی آئی لیٹ سے کہ اگر انہوں نے بوائیکاٹ کا اعلان کیا ایم کیو ایم لندن نے تو اس کا نقصان ہوگا آپ کو؟ جی ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوگا. پیپلز پارٹی کو سمجھتا ہوں وہ پیپلز پارٹی کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں. وہ بوائیکاٹ کی بات کر کے 200-400 ووٹ کا پیپلز پارٹی کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ ابھی 15 دن ہے, وہ 200-400 کا بھی فائدہ نہیں ہوگا. اور 21 جنوری کو کراچی کے لوگوں نے بتا دیا کہ کراچی کس کے ساتھ ہے. کراچی پتنگ کے ساتھ ہے اور کراچی جو ہے وہ ایم کیو ایم پاکستان کے ساتھ ہے. لیکن بار بار جو وہ سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں الطاف حسین کی وہ تو پی ٹی آئی کے فیور میں آتی ہیں, وہ کیوں؟ اس لیے کہ جو ریاست کو گالی بکے الطاف حسین ان کے ساتھ ہیں. آپ اس کو یہ کامن فیکٹر تو وہ ان کی ہمدردیاں, ان کی محبتیں ان کے لیے جاگ گئی ہیں. تو جو پاکستان کے خلاف بولے گا الطاف حسین صاحب جو ہے وہ ان کے ترانے پڑھنے شروع ہو جائیں گے. رائٹ. تو ایم کیو ایم نے اپنے منشور کے 24 اہم نکات کا اعلان کیا. 3 آئینی ترمیم آپ کہہ رہے ہیں. لیٹس ہیو اے لک. آپ نے کہا پہلی ترمیم مقامی اور ضلعی حکومتوں کے محکمے کے آئین میں درج کرنے سے متعلق ہے. دوسری ترمیم وفاق کی جانب سے براہ راست مقامی اور ضلعی حکومتوں کو فنڈز دینے کے حوالے سے ہے. تیسری ترمیم عام انتخابات کے انعقاد کو بلدیاتی الیکشن کے انعقاد سے مشروط کرنے سے متعلق ہے. کیا آپ کی پی ایم ایل این سے اس پہ بات چیت ہو گئی ہے اور دیگر جماعتیں بھی جو آپ کے الائنس میں ہیں وہ ریڈی ہیں اس کے لیے؟ جی بالکل بات چیت ہوئی ہے. اور اگر آپ ہماری اسلام آباد والی میٹنگ جو دوسری میٹنگ تھی وہ اس میں اگر احسن اقبال صاحب کا باہر پریس میں نکل کر ساری باتوں کو گفتگو سنیں تو انہوں نے ہماری ساری باتوں کو انڈورس کیا ہے. بٹ مصطفیٰ صاحب آئینی ترمیم کے ذریعے اگر فنڈز کو ڈیوالو کر رہے ہیں, براہ راست مقامی سطح تک لانا ہے, تو پھر تو این ایف سی ختم ہو جائے گا.
نہیں, این ایف سی ایوارڈ میں جب آپ این ایف سی ایوارڈ جب آپ دیتے ہیں صوبوں کو, اسی این ایف سی ایوارڈ میں جو صوبوں سے ڈسٹرکٹ کا شیئر ہے اسی فارمولے کے تحت پورے پاکستان میں ڈسٹریبیوٹ کریں. پھر آپ وزیر اعلیٰ کو جو صوبے کا پیسہ بنتا ہے وہ صوبے کو دے دیں, اسی صوبے کے ڈسٹرکٹ کو اسی این ایف سی کے فارمولے کے تحت آپ, جو کہ پروونشل فائنانس کمیشن اگر آپ کہیں گے اس کو, لیکن میں پروونشل فائنانس کمیشن نہیں کہہ رہا, میں کہہ رہا ہوں وفاق اسی فارمولے کو طے کرے اور اس کو آئین کا حصہ بنائے اور وہیں سے جو ہے وہ ڈسٹریبیوشن. میں میئر تھا, میرے یو سی چیئرمینس کو ٹاؤن والوں کو ڈائریکٹ پیسے آتے تھے میری کراچی میں رہتے ہوئے. یہ نظام پہلے سے موجود ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اس کے اندر, کوئی ایسی بہت فارغ نہیں ہوگا. سو ایم کیو ایم تو موروثی سیاست کے خلاف رہی ہے, نون لیگ اور پیپلز پارٹی دونوں میں موروثی سیاست کا غلبہ ہے. آپ کدھر, ویئر ڈو یو اسٹینڈ ان دس؟ نہیں, ہم دیکھیں ہم اپنے یہاں تو ڈائناسٹک پالیٹک نہیں لا رہے اور جد و جہد کرتے چلے جا رہے ہیں, لیکن پاکستان کے لوگوں کو آواز دے رہے ہیں کہ ان کو ووٹ نہ دیں, لیکن اگر لوگ ان کو ووٹ دے کر منتخب کرتے ہیں تو ہم نے تو اپنی اسٹرگل جاری رکھنی ہے. ہم نے تو 40 سالوں میں اپنے ڈائناسٹک پالیٹکس نہیں ہونے دی ہے اور آج بھی نہیں ہونے دے رہے, تو ہم نے ایک ماڈل کریٹ کر رکھا ہے اور ایک وقت آئے گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے دوسرے علاقوں میں بھی یہ ماڈل جو ہے ریپلیکیٹ ہو جائے گا. سو الیکشن میں ایم کیو ایم کے لیے بڑا چیلنج کسی طرف سے ہے, پیپلز پارٹی, پی ٹی آئی یا پھر جماعت اسلامی؟ ہمارا مین مقابلہ ہماری اپنی لیگیسی سے, پرانی پاسٹ کی لیگیسیز کو. ادروائز جو کاموں کے حساب سے تو ان سے کسی سے مقابلہ نہیں. انہوں نے شہر کو دنیا کے 4 انسانوں کے بدترین رہنے کی جگہ بنا دیا. آج بھی لوگوں کو ہمارا کام یاد ہے, ایم کیو ایم کا کام یاد ہے, اور اگر کام کے حوالے سے بات کرتے تو ہمارا مقابلہ کسی سے نہیں. ویسے ہی کالیہ پروگرام میں آپ کی پرانی لیگیسی کو ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا, پھر کسی دن کر لیں گے. تھینک یو مصطفیٰ کمال صاحب فار جوائننگ اس آن دا پروگرام. الیکشن اب جیسے جیسے قریب آتے جا رہے ہیں ویسے ویسے ہم کچھ نہ کچھ مومنٹم ضرور دیکھ رہے ہیں. وی ول کیپ یو اپڈیٹڈ. ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.